العزت نے اس پوری کائنات کو بنایا ہے اور پوری کائنات کا ایک ہی مقصد ہے. اللہ نے اس کو اس لیے بنایا ہے کہ ہر انسان اپنی زندگی اس طرح گزارے جیسے اس کا رسول اپنی زندگی گزار کر گیا ہے. اللہ رب العزت نے بے شمار انبیاء کرام کو اس دنیا کے اندر بھیجا ہے. ہر امت کی رہنمائی نبیوں نے کی ہے اور ہر امت کو یہ حکم ملا ہے کہ وقت کے نبی کی اتباع کرو، وقت کے نبی کی بات مانو، اسی میں فلاح ہے اور اسی میں کامیابی ہے. اور مخالفت دشمنان اسلام ہر دور میں رہے ہیں، ہر نبیوں کی مخالفت ہوئی ہے. کسی نبی کو قتل کرنے کی سازشیں کی ہے، کسی کو ناکام کرنے کی سازشیں کی گئی ہے. مخالفت پہلے سے ہی چلی آ رہی ہے. جن قوموں نے، جن انسانوں نے نبیوں کو ذلیل کرنے کی، نعوذ باللہ ان کو رسوا کرنے کی، ان کو ہلاک کرنے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کو برباد کر کے دکھایا ہے. ایسے ہی ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ کی بھی بڑی مخالفت کی گئی، آپ کو بھی بڑا ستایا گیا دین کے خاطر، آپ کو بہت تکلیفیں پہنچائی گئی، لیکن وہ تکلیفیں کچھ نہ کر سکی، وہ تکلیفیں آپ کو دین سے نہیں ہٹا سکی. جب تک نبی دنیا میں تھے تب تک بھی دین کو مٹانے کی، نبی کو مٹانے کی پلاننگ کی گئی، اور نبی جب اس دنیا سے چلے گئے پھر بھی دین اسلام کو ختم کرنے کی سازشیں، دین اسلام کو مٹانے کی سازشیں کی گئی. یہودیوں اور عیسائیوں اور پادریوں کا شروع سے ہی یہ عمل رہا ہے کہ دنیا کے اندر سے کیسے اسلام کا، ایمان کا خاتمہ کر دیا جائے، کیسے ایمان کو مٹایا جائے. اب بھی ان کے منصوبے ہیں اور سازشیں ہیں. ان کے آدمی ہماری صفوں میں اس طریقے سے گھسے ہوئے ہیں کہ ہم ان کو ایمان والے سمجھتے ہیں، ان کو مسلمان سمجھتے ہیں. ان کے یہاں باضابطہ ایک تعلیم دی جاتی ہے، سکھایا جاتا ہے کہ کیسے ایمان والوں کو گمراہ کرنا ہے، ایمان سے ہٹانا ہے. عالم بنائے جاتے ہیں باقاعدہ، ان کو قرآن بھی سکھایا جاتا ہے، ان کو قرآن کا حافظ بھی بنایا جاتا ہے، ان کو احادیث کا حافظ بھی بنایا جاتا ہے. ایک ٹریننگ دی جاتی ہے، ان کو مضبوط بنایا جاتا ہے. وہ ظاہر میں تو مسلمان نظر آتے ہیں لیکن حقیقت میں اندر سے وہ ایمان کی دولت سے محروم ہوتے ہیں. ان کی کوشش یہی رہتی ہے کہ کیسے ایمان والوں کو ایمان سے ہٹایا جائے، ایمان والوں کو دھوکہ دیا جائے. ایک دور تھا، ایک وقت تھا کہ عیسائیوں اور یہودیوں نے ایک پلاننگ بنائی ہے. مشہور واقعہ ہے سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کا. انہوں نے 2 شخص تیار کیے، ان کا حلیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق بنایا. ان کی ٹوپی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی، ان کا چہرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی کہ آپ کی سنت پر، چہرے پر داڑھی، لباس سنتی، کھانا سنتی، چلنا پھرنا سنتی. ان کو حدیث یاد کرائی، ان کو قرآن یاد کرایا. ایسے پہ ان کو تیار کیا. تیار کرنے کے بعد پھر ان دونوں شخص کو ایک کام سونپا. کام یہ سونپا کہ مدینہ منورہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم مبارک کو قبر سے چرانا ہے. اور اس وقت کے بادشاہ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ، ایک عام آدمی ہوتا لیکن بادشاہ بڑے دیندار ہوتے تھے. جبکہ پوری رعایا کی دیکھ بھال، اپنے کاموں میں مصروف،
کاموں میں مصروف رہنے کے باوجود اللہ رب العزت کو بادشاہوں نے نہیں بلایا. دل میں اللہ کی محبت اتنی بسی ہوئی تھی. سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ہر روز 700 مرتبہ درود شریف اللہ کے رسول پر بھیجا کرتے تھے. ایک بادشاہ 700 مرتبہ درود شریف پڑھا کرتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. علماء کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ تھکاوٹ کی وجہ سے آپ نے 400 مرتبہ درود شریف پڑھا اور نیند آ گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خام میں آئے اور کہا کہ نور الدین کیا تو 300 مرتبہ درود شریف پڑھنا بھول گیا؟ سوچو کیسا بادشاہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خام میں آ رہے ہیں, زیارت کر رہے ہیں. کیسے بادشاہ تھے؟ جب بادشاہ اتنے نیک تھے تو رعایت اتنی نیک ہوگی. فرمایا کہ جماعت کا امیر نیک ہوگا تو امیر جماعت بھی نیک ہوگی. جن کا رہبر نیک ہوگا ان کے ماتحت ان کے نیچے جو ہے وہ بھی دیندار ہوں گے. سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے خام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی. تو یہ جو دو شخص تھے جن کو یہودیوں نے پکا کیا, بنایا اس لیے کہ تم مدینہ کے اندر جاؤ اور مدینہ کے اندر سے تمہیں کسی نہ کسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو نکالنا ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر مبارک سے نکال لیا جائے گا پھر ہم مسلمانوں کو ٹارگیٹ کریں گے, ان سے کہیں گے کہ اگر محمد ہے تو محمد دکھاؤ, ہم پھر مانیں گے اس بات کو. اور قبر میں تو محمد نہیں ہوگا, پھر وہ جھوٹے پڑ جائیں گے, پھر ان کا دین جھوٹا پڑ جائے گا. کیونکہ بہن کتنی خطرناک ہے. اب وہ تو دونوں کے دونوں اپنے کام میں لگ گئے, لیکن سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ ایک دوسرے ملک کا بادشاہ سویا ہوا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خام میں آتے ہیں کہ نور الدین تو سویا ہوا ہے. 2 کمینے باقاعدہ کی شکل دکھائی گئی آپ کو خام میں کہ مجھے پریشان کر رہے ہیں, مجھے تنگ کر رہے ہیں. آپ نے خواب دیکھا, آپ فوراً بیدار ہو گئے. آپ نے استغفار پڑھا کہ شاید مجھ سے کوئی خطا ہوئی ہے, پھر آپ لیٹ گئے. اگلے دن پھر سوئے آپ کو پھر خام میں رسول اللہ کی زیارت میں کہ نور الدین تو سویا ہوا ہے, یہ 2 انسان مجھے تنگ کر رہے ہیں. آپ پھر بیدار ہوئے, آپ نے پھر درود شریف پڑھا, استغفار پڑھی, اللہ سے توبہ کی, پھر لیٹ گئے. پھر تیسرے دن پھر رسول اللہ خام میں آئے اور کہا کہ نور الدین تو اب بھی سویا ہوا ہے, یہ 2 انسان مجھے خام میں مجھے تنگ کر رہے ہیں. پھر آپ بیدار ہو گئے. پھر آپ نے اپنے وزیروں کو اکٹھا کیا, سارا معاملہ بتایا اور یوں کہا کہ اب یہ کوئی خواب نہیں ہے. آپ اپنی فوج کو لے کر مدینہ کی طرف چلے, اپنے وزیروں سے مشورہ کر کے مدینہ کی طرف فوج کو لے کر چلے. مدینہ منورہ میں پہنچ گئے, پڑاؤ ڈال دیا اور وزیروں کو اکٹھا کیا, مشورہ کر رہے کہ کیسے ان کو پکڑا جائے. تو مشورے میں یہ بات طے ہوئی کہ آپ ایسا کریں کہ پوری مدینہ کی دعوت کریں. جب پوری مدینہ کی دعوت کی جائے گی تو پھر سب لوگ آئیں گے کھانا کھانے کے لیے, تو ایسے ہم ان انسانوں کو دونوں کو پہچان لیں گے وہ کون ہے, ان کو پکڑا جا سکتا ہے اس آسانی سے. تو یہی عمل اختیار کیا گیا, پوری مدینہ کی دعوت کی گئی سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے. تو پوری مدینہ کی دعوت کی گئی, مدینہ کے لوگ آتے اور دعوت کھا کر چلے جاتے. پورا کا پورا مدینہ دعوت کھا کر چلا گیا. سلطان نور الدین بیٹھا ہے, دیکھ رہا ہے کون کون آ رہے ہیں, سب کے سب چلے گئے. سلطان نور الدین پریشان کہ اللہ معاملہ کیا ہے. لوگوں سے پوچھا گیا کیا سب نے کھانا کھا لیا, بتایا گیا کہ سب نے کھانا کھا لیا, کوئی نہیں بچا. تو سلطان نور الدین پریشان اللہ سے مدد مانگنے لگے کہ اللہ تیری مدد کے بنا میں کچھ نہیں کر سکتا. تو ان انسانوں میں سے کہ انسان بولا کہ یہ 2 انسان باقی ہے, لیکن وہ کھاتے نہیں, وہ تو کھلاتے ہیں. وہ کمزور کی مدد کرتے ہیں, وہ خوب کھانا کھلاتے ہیں. ان کو باقاعدہ ایک رقم دے کر بھیجا گیا, پیسے دے کر بھیجا گیا.
کہ ایمان والوں کو ایسے دھوکہ دینا ہے، ان کی مدد کرنی ہے، ان کو کھانا کھلانا ہے، مجبوری میں ان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، لیکن ان کو کیا پتا یہ کون ہے، نہ ان کی کوئی تحقیق نہ کوئی کارروائی، کچھ نہیں۔ تو سلطان نور الدین کہنے لگے کہ بھائی ان کو دکھاؤ تو صحیح، ہم ان کو نہیں کھلائیں گے۔ فرمایا کہ جب دونوں انسانوں کو سامنے لایا گیا، نور الدین نے ان کو دیکھ کر فوراً پہچان لیا۔ علماء نے کتاب میں لکھا ہے کہ سلطان نور الدین کی فوج نے جب ان کو پکڑا اور پکڑ کر جب ان کی کٹائی شروع کری، ان کی کٹائی ہو رہی تھی اور پورا مدینہ کہہ کے مار کر ہو رہا تھا۔ پورے مدینہ کے انسان زار زار ہو رہے تھے کہ ہائے سچوں کو پیٹ دیا، نیکوں کو پیٹ دیا، اچھے انسانوں کو پیٹ دیا۔ ایسی محبت، ایسی عقیدت اپنے عمل سے، اپنے کردار سے انہوں نے مدینہ والوں کے دلوں کے اندر بسائی تھی۔ لیکن مدینہ والوں کو کیا پتا انہوں نے کیا جرم کیا ہے؟ کہ سلطان نور الدین نے ان سے تحقیق کی اور معلوم کیا تو انہوں نے کچھ نہیں بتایا۔ جنت البقیع کے کنارے انہوں نے ایک کمرہ کرائے پر لیا ہوا تھا، اس میں وہ رہتے تھے۔ تو اس کمرے کی جب تلاشی دی گئی تو سلطان نور الدین کی فوج نے پورے کمرے کو دیکھا اچھی طریقے سے، کچھ نظر نہیں آیا، کوئی معاملہ نہ تھا، ہر چیز کی تلاشی دی۔ تو سلطان نور الدین نے پھر اللہ سے مدد طلب کی کہ اللہ تیری مدد کے بنا میں کچھ نہیں کر سکتا، وہ حقیقت بات ہے۔ فرمایا کہ سلطان نور الدین کے دل کے اندر یہ بات آئی کہ یہ جو مسلح رکھا ہے ذرا اس کو اٹھا کر دیکھ۔ سلطان نور الدین نے اس مسلح کو اٹھا کر دیکھا، زمین کا سارا فرش ایک ہے، لیکن یہ حصہ جو مسلح کے نیچے کا حصہ ہے ایک الگ سا پتھر رکھا ہوا ہے۔ سلطان نور الدین نے اس پتھر کو اٹھایا تو دیکھا اس مسلح کے نیچے سے ایک سرنگ بنی ہوئی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک تک پہنچ چکی تھی وہ سرنگ۔ رات کو وہ سرنگ کو کھودتے تھے، اس کی مٹی نکال کر جنت البقیع کے اندر ڈال دیتے۔ تو بھائیوں یہودیوں کی ایسی سازشیں رہی ہے اور اب بھی یہ سازشیں ہے، اب بھی دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ تو فرمایا کہ قرآن کریم کے اندر ہے کہ وَأَنْتُمْ أَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سر بلند رہو گے، تمہارا ہی مقام بلند رہے گا اگر تم ایمان پر جمے رہو گے۔ تو اس وقت سلطان نور الدین نے یہ عمل کیا تھا کہ ان کو تو پکڑ لیا تھا، قید کر دیا تھا، لیکن سلطان نور الدین نے روضہ اقدس کی چاروں طرف زمین کی آخری سطح تک، ایک بہت نیچی زمین کی آخری سطح تک زمین کو کھدوایا اور اس میں ہر طرح کا تانبا ڈالا۔ سلطان نور الدین نے اس وقت 8 دیواریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے چاروں طرف بنی ہوئی ہیں، اس میں تانبا، لوہا، سونا، چاندی، شیشہ یہ سب پنگھال کر ڈالا گیا اور دنیا کی کوئی طاقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک تک نہیں پہنچ سکی۔ 8 دیواریں ہیں، پھر 8 دیواروں کے بعد ایک جالی ہے جس جالی پہ سلام پیش کیا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک۔ تو بھائیوں اور میرے دوستوں، عزیزوں اور پیاروں، اگر ہم ایمان پر جمے رہیں گے، اگر ہم استقامت کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں گے تو خدا کی قسم کوئی بھی قوم، کوئی بھی شخص دھوکہ نہیں دے سکتا، ایمان والوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ لیکن اگر ایمان پر جمے نہیں رہیں گے، ایمان پر استقامت کے ساتھ نہیں چلیں گے تو پھر یقیناً دھوکہ ہی کھاتے رہیں گے، کیونکہ ہم چاروں طرف سے گھرے ہوئے ہیں، ایمان کے لٹیرے، ایمان کے رہزن چاروں طرف ہیں ہمارے۔ ان سے اگر بچنا ہے تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنا پڑے گا، اللہ کے احکامات کو پورا کرنا پڑے گا اگر ہمیں ان سے بچنا ہے، اگر ہم اپنے ایمان کی حفاظت چاہتے ہیں۔ اسی میں کامیابی ہے میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، عزیزوں اور پیاروں، اسی میں کامیابی ہے، کسی اور چیز میں کامیابی نہیں۔ دنیا کے کام تو یوں ہی بن جائیں گے، پتہ بھی نہیں چلے گا، لیکن تب بنے گی جب ہم اللہ کے حکم کو پورا کریں گے۔ ایسے بے شمار واقعات ہیں جنہوں نے اللہ کے حکموں کو پورا کیا، اللہ نے ان کی دنیا کے کام ایسے ہی بنا دیے، ان کو احساس بھی نہیں ہوا۔ فضائل صدقات کے اندر ایک واقعہ ہے شیخ عبد الواحد رحمۃ اللہ علیہ کا،
फरमाए कि इतने दीनदार थे, बड़े नेक थे। अल्लाह से एक दिन तलब की कि मेरे मौला जन्नत में मेरा साथी कौन होगा, मैं इसको देखना चाहता हूँ। तो अल्लाह ताला ने बताया कि फला पहाड़ के पीछे एक मैमूना नाम की एक औरत रहती है, वो तेरी जन्नत में हम सफ़र होगी, अगर तू उसको देखना चाहता है तो देखने जाकर, वो जगह रहती है। शेख अब्दुल वाहिद चले गए, देखा एक जंगल है और उस जंगल के अंदर एक पहाड़ी के पीछे वो मैमूना एक फटी सी गुदरी उसने अपने ऊपर डाल रखी है और नमाज़ पढ़ रही है, और करीब ही उसकी बकरियां भेड़ियों के साथ चल रही है। किसी ने कभी बकरियों को भेड़ियों के साथ चलता हुआ देखा है? भेड़िए तो बकरियों को अपनी गिज़ा बना लेते, अपनी खुराक बना लेते, लेकिन मैमूना नमाज पढ़ रही है, उसके करीब उसकी बकरियां भेड़ियों के साथ इकट्ठी चल रही हैं। शेख अब्दुल वाहिद ने दूर से हज़रत मैमूना को देखा कि नमाज पढ़ रही है। मैमूना ने महसूस किया कि शायद कोई आया है, अपनी नमाज को मुख्तसर किया, सलाम फेरा, पीछे नहीं देखा कि पीछे कौन आया है, और यूँ कहा कि अब्दुल वाहिद तू यहाँ क्या करने आया है? अब्दुल वाहिद और परेशान, पहले तो बकरियों को देखकर परेशान, अब मैमूना के अल्फाज सुनकर और परेशान कि इसने मुझे देखा नहीं, पीछे मुड़कर देखा नहीं, मामला क्या है, कैसी औरत है? अब्दुल वाहिद ने कहा कि अल्लाह के बंदे ये तो बता, मेरी खबर यहाँ आने की तुझको किसने दी? मैमूना ने कहा कि जो अल्लाह तुझे मेरा पता बता सकता है, कि वो अल्लाह मुझे तेरा नाम नहीं बता सकता? कि अब्दुल वाहिद मुलाकात का वक्त अल्लाह ने जन्नत में रखा है, दुनिया में मुलाकात नहीं होगी। तो शेख अब्दुल वाहिद चलने लगे वापस, लेकिन जाते जाते कहने लगे कि अल्लाह के बंदे ये तो बता, तेरी बकरियों और भेड़ियों की क्या दोस्ती है आपस में, ऐसा क्या ताल्लुक है इनका, क्यों आपस में चल रही है, जबकि एक दूसरे के दुश्मन, भेड़िया बकरी के खून का प्यासा। मैमूना कहने लगे कि अब्दुल वाहिद को नहीं जानता, जो अल्लाह के काम में लग जाता है अल्लाह उसके कामों में लग जाता है, जो अल्लाह के कामों में लग जाता है अल्लाह उसके कामों को बना देता है। तो जब हम अल्लाह के काम में लगेंगे, दीन पर चलेंगे, नमाजें पढ़ेंगे, नेक सारे अमाल करेंगे, तभी तो हमारी बिगड़ी बनेगी, तभी तो हमारी ज़िंदगी से परेशानियां दूर होगी, तभी तो हमारी ज़िंदगी से गम दूर होगी, तभी तो हमारी ज़िंदगी चमकेगी। तो भाइयों और दोस्तों, खुद को बनाने की फिक्र करें, खुद को अल्लाह के अहकामात पर लाए, नमाज़ों की पाबंदी करें, इसी में कामयाबी है। अल्लाह ताला हम सब को कहने सुनने का